صحابہ میں سب سے دلیر صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا کو جب آ کے حضرت صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ طیبہ خاتون جنت پاک آپ کے رشتے کے بارے میں ہر صحابی نے بات کی ہے، لگتا ہے رسول اللہ اس لیے فرما رہے ہیں اور اللہ بھی اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے حبیب کو واضح حکم اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے ابھی تک رشتے کا تقاضا نہیں کیا، لہذا آپ جائیں، مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ علی پاک آئے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، آکے سلام عرض کر کے بات شروع کی، میرے آقا آج میرے والد ہوتے یہ بات کرتے، میری والدہ ہوتی یہ بات کرتے، لیکن میں خود بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا کچھ بولا اور آپ خاموش ہو گئے، جب آگے بات نہ کی تو حضور نے فرمایا لگتا ہے آپ سیدہ کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئے۔ علی پاک نے عرض کی جی میرے آقا، تو حضور نے فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ حضور ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا ضروری تو دونوں چیزیں ہیں پر زرہ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، آپ جائیں اسے بیچیں۔ مختصراً یہ کہ وہ زرہ کے حضرت عثمان غنی پاک کے ہاتھ میں بیچی، 5-10 درہم کی زرہ حضرت عثمان نے 480 درہم میں خریدی۔ اونچی بولے۔ جب مولا علی جانے لگے تو پیچھے سے آواز دے کہ وہ زرہ بھی مولا علی کے ہاتھوں میں رکھ دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائی۔ صدیوں بعد آج میں اور آپ عبداللہ صاحب کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، شادی کے بعد دیتے ہیں، عثمان غنی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مولا علی کو تحفہ دیا ہے، نکاح سے بھی پہلے دیا ہے۔ اونچی بولے۔ اور تمام شادی کے انتظام کا خرچہ جس کے پیسوں سے ہوا ہے اس کا نام عثمان غنی ہے، اور سیدہ پاک اور مولا علی پاک کی شادی کا سارا سامان جو خرید کر کے شاپنگ کر کے لائے ہیں، ایک ہستی کا نام حضرت صدیق اکبر ہے اور دوسری ہستی کا نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اونچی بولے۔ اس لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب بات اہل بیت اطہار کی ہو، جب بات صحابہ کرام کی ہو تو درمیان میں ترازو لے کے نہیں بیٹھ جاتے کہ جناب اعلیٰ میں تولوں گا کہ مرتبے کس کے بڑے ہیں کس کے کم ہیں۔ فرمایا یہ وہ بڑی جگہ ہیں جہاں جائے تحقیق نہیں ہے، جائے ادب ہے۔ بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ جناب اعلیٰ تصور کیجئے شادی کی خریداری کر کے میرے کریم آقا دو عالم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر لائے، مسجد شریف میں نکاح ہوا لیکن برموقع رخصتی نہیں ہوئی۔ دن گزر گئے، کچھ دنوں بعد حضرت جناب عقیل ابن ابی طالب نے علی پاک کے بھائی نے حضرت جناب ام ایمن سے عرض کی کہ آپ رسول اللہ سے عرض کیجئے علی پاک کے گھر میں کام والا کوئی نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو سیدہ کی رخصتی دے دیں۔ میرے کریم آقا نے مہینوں کی سالوں کی تاریخیں نہیں دی، عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، فرمایا جائیں مہاجرین و انصار کی عورتوں کو بلائیں، مغرب پڑھ کے آؤں گا، بیٹی کو رخصت کر دوں۔ کس لیے؟ تاکہ آپ کو اور مجھے پتہ چلے کہ بیٹیوں کی رخصتی کے معاملے میں تاخیر نہیں کرتے۔ آپ کی اور میری بیٹی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کچھ پیسے زیادہ ہو جاتے بابا کے پاس تو ذرا اچھے سے انتظام ہو جاتا، تو اس کو پتہ ہو کہ سیدہ پاک کی بھی جب رخصتی ہوئی تھی تو حضور نے عصر کے بعد فرمایا میری بیٹی کو آپ تیار کریں، مغرب کے بعد میں اپنی بیٹی رخصت کر دوں گا۔ تو وہی جو معمولی سا بناؤ سنگار جو مدینہ میں تھا اسی کے ساتھ سیدہ پاک کو رخصت کیا۔ لاکھوں سلام اپنے کریم نبی پہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے ایسا طرز عمل چھوڑا کہ غریب سے غریب بندہ بھی دل میں ملال نہیں لا سکتا کہ دیکھیں جی دیکھیں ہم غریب ہیں، ہم کیسے بیٹیوں کو رخصت کریں۔ فرمایا 4 مٹی کے پیالے، 1 چکی اور 1 جائے نماز، 2 جوڑے، ایک اچھے کپڑے والا، ایک عام درمیانے کپڑے والا۔ اگر ان 2 جوڑوں میں جنتی عورتوں کی سردار کو رخصت کیا جا سکتا ہے تو قیامت کی صبح تک کسی مسلمان کی بیٹی کو بھی اپنے بابا کے گھر سے رخصت کیا جا سکتا ہے۔
تاجدار ختم نبوت بس جناب اعلیٰ اتنی گزارش کریں گے کہ جس وقت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی جناب اعلیٰ آپ کے نکاح کے بعد آپ کے لیے سیدہ پاک کو رخصت کیا جا رہا ہے. سیدہ پاک جس وقت میرے کریم آقا کے گھر سے چل کے مولا علی پاک کے گھر میں آئی ہیں, علی المرتضیٰ کے گھر عشاء پڑھ کے حضور تشریف لائے. مولا مشکل کشا کو ایک طرف بٹھایا, ایک طرف سیدہ پاک کو درمیان میں پہلے بیٹھ کے حضور نے اپنی بیٹی کو فرمایا, او میری شہزادی, جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, اللہ کے حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے, اپنے شوہر کو راضی رکھے, جنت میں اکیلی نہیں جائے گی. جنت کے اندر ایسے نہیں جائے گی, بلکہ جنت کے سارے دروازے کھول کے رب کریم فرمائے گا میری بندی جہاں سے دل کرے وہاں سے جنت میں داخل ہو جائے. پہلے اپنی بیٹی کو فرمائے کہ 5 وقت کی نماز, حلال کی طرف جانا, حرام سے بچنا اور شوہر کو راضی رکھنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے. پھر میرے اور آپ کے کریم نبی نے اپنے داماد مولا علی پاک کو مخاطب ہو کے فرمایا, اے علی, میں اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر میری بیٹی کی خدمت میں کوئی کمی رہ جائے تو میری وجہ سے درگزر کر دے. یہ آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ داماد کو اپنی جگہ پہ سمجھایا جاتا ہے اور بیٹی کو اپنی جگہ پہ سمجھایا جاتا ہے. بے جا نہ کبھی داماد کی طرفداری کرنی چاہیے, نہ بے جا بیٹی کی طرفداری کرنی چاہیے. توجہ ہے, ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے, یا بلا وجہ بیٹی کو سر پہ چڑھا دینا ہے کہ جناب تینوں مرضی دی شاپنگ نہ ہوئے, مرضی دی روٹی نہ ہوئے, تیری مرضی دا کم نہ ہوئے, اپنے بھائی نو فون کریں تینوں اسے ویلے لے جائے گا تو لاوارسی تھوڑی ہے. یہ باتیں کر کے ہم اپنی بچی کا گھر خود خراب کرتے ہیں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے داماد کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دے دینا کہ جی اے ہمیں مارو کٹو, ایندہ جنازہ گھروں آنا چاہیے, اے ہن تہاڈی اے ساڈی نہیں. یہ طرز عمل بھی اگلے بندے کو بے باک کر دیتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کوئی حیثیت ہے. لہذا رسول اللہ کا جو دین ہے وہ بالکل اعتدال والا ہے, نہ داماد کے ساتھ ظلم ہونے دیتا ہے, نہ بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہونے دیتا ہے. آپ ناراض تو نہیں؟ اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے کریم آقا آپ نے, ہاں اس سے بھی آگے ایک مثال دیتا جاؤں, ہر گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, بول بلارا ہو جاتا ہے. اگر کبھی بیٹی کا داماد کا وہ بول چال ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ نہیں بندہ کہتا کہ جناب میں بس جناب ہوں یا اے نہیں آسی نہیں. میرے کریم آقا تشریف لائے ایک موقع پہ سیدہ پاک کے گھر, اور مولا علی پاک کا پوچھا تو کہنے لگے ہمارے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے علی پاک خفا ہیں اور آپ مسجد شریف تشریف لے کے گئے ہیں. میرے کریم نبی تشریف لائے اور مسجد نبی شریف میں حضرت علی مٹی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اس طرح, اور مٹی آپ کے بدن کے بوسے لے رہی ہے. میرے نبی تشریف لائے اور علی پاک کے بدن سے مٹی کو جھاڑ کے کہتے ہیں اٹھ پائے او مٹی دے آپ بیا, ابو تراب اٹھ پائے او مٹی کے باپ اٹھ جائیں. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ محبت کے ساتھ اپنے داماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آتے سمیت داماد کی سننی نہیں ہے اور جناب اپنی مرضی کی بات سنا دینی ہے. یہ آپ نے آپ کو اور مجھے سبق دیا ہے کہ میری امت جب بھی کبھی بیٹی اور داماد کا معاملہ آئے تو ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کی بات کرنا جیسے تمہارا نبی کر کے جا رہا ہے. اونچی بولے سبحان اللہ. تو وہ ہستی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, میرا دل کر رہا ہے میں آپ کے جہاد کی ایک بات کروں, آپ سبحان اللہ کہیں. وہ علی جو جنگ خیبر میں تشریف لاتے ہیں, مد مقابل مرحب آتا ہے بڑا غنڈہ بن کے, اور وہ یہودی بک بک کرتا آتا ہے کہ کسی کی جرت ہے میرے مقابلے میں آئے, میں 1000 بندے سے اکیلا لڑنے والا ہوں. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, ہمارے مرشد قبلہ امیر المجاہدین, کہ مولا علی پاک نے یہ نہیں فرمایا اسی بڑے شریف لوگ ہونے ہیں جی آؤ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں,
ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم آپ کو سمجھا لیں گے یا آپ ہمیں سمجھا لیں گے، لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں پڑا ہوا، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے جب سینے پہ ہاتھ مار کے مرحب نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اوے تو کیا سمجھا، تیرے سامنے کمزور لوگ کھڑے ہیں، میرا مقابلہ کر، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر حیدر حیدر۔ منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضا دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ جن علی پاک کے ذکر سے مسئلہ آئے ہو، پیر نصیر الدین نصیر ان کو جواب دے کے جا رہے ہو، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے۔ نعرہ حیدری اور مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے۔ نعرہ حیدری جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت، میرے آقا مولا کے غلاموں، مولا علی پاک نے جرت اور شجاعت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کے کیا پیغام دیا کہ جب ظالم دین کا دشمن اونچی آواز میں بات کرے تو پھر پی ایس ایل کے میچ نہیں کروانے شروع کر دیتے، مومن ہوتے ہیں میدان میں اتر کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ میں پاکستان کی حکومت سے میں کیا آپ سب کا ایک سوال تو بنتا ہے، جب کبھی مذہبی ایشو ہو تو ہمیں حکومتیں اور ادارے ایک جواب دیتے ہیں کہ جی علماء پہلے اکٹھے ہو جائیں، جب علماء اکٹھے ہو کے کسی بات پہ فتویٰ دیں گے تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، اب مولوی تو اکٹھے ہو گئے ہیں، عرب کے مولویوں نے بھی جناب فتویٰ دے دیا اور پاکستان کے علماء نے بھی فتویٰ دے دیا کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ الجہاد الجہاد، صحیح جواب دیں بھائی ہاتھ اٹھا کے، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک،
اس موقع پہ بھی جس کو جہاد کرنے کا دل نہ کرے اس کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میچ کرتے کرتے مر جانے سے 1000 درجے بہتر ہے فلسطین کے لیے لڑتے لڑتے مر جاؤ حکومت اور نوکری ایک نہ ایک دن تو ختم ہونی ہے رہی بات رسول اللہ کے دین کی اس